السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ معاذ، یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کی جائے، آج ہم معاشرے کے ایک اہم پہلو کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے معاشرہ کا مطلب سمجھیں۔ معاشرہ کہتے کس؟ یہ ہے عاشرہ یعاشر معاشرتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے مل جل کر رہنا، مل جل کر رہنا۔ عاشر یعاشر معاشرتاً تمام مل جل کر، اور یہ انسانی طبیعت کے عین مطابق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اس طرح بنائی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ گروپ میں رہ کر زندگی گزارے گا۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان جب لوگ زندگی گزاریں گے اپنی اپنی، تو ہر ایک سے واسطہ پڑ، بھائی کا اپنی بہن کے ساتھ واسطہ، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ واسطہ، کسی شخص کو اپنے پڑوسی کے ساتھ واسطہ، بازار میں دکان میں ہے تو آس پاس کے دکانداروں سے واسطہ ضروری ہے۔ اب واسطہ پڑھتے وقت ایک آدمی کا واسطہ دوسرے آدمی کے ساتھ پڑھتے وقت اس کا رویہ کیا ہو، اس کا بیہیویئر کیا ہو، دیٹ از کالڈ معاشرہ، اس کو معاشرہ سے جی۔ بازار میں دکان میں ہے تو آس پاس کے دکانداروں سے واسطہ یہ ضروری ہے۔
اب واسطہ پڑھتے وقت ایک آدمی کا واسطہ دوسرے آدمی کے ساتھ پڑھتے وقت اس کا رویہ کیا، اس کا بیہیویئر کیا، دیٹ از کالڈ معاشرہ. ایک آدمی کا واسطہ دوسرے سے پڑھے تو اس آدمی کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہو، کیا بیہیویئر ہو. اس رویے اور بیہیویئر کو معاشرت کہا جاتا ہے. اور یہ ہماری دینی زندگی اور ہماری اسلامی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو ہے. ہم عقیدے پر تو زیادہ زور دیتے ہیں، اعمال کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، اخلاقیات کے اوپر بھی گفتگو ہو جاتی ہے، سیاسیات کے اوپر بھی گفتگو ہو جاتی ہے، معیشت کے اوپر بھی گفتگو ہو جاتی ہے، مگر ہماری نااہلی کی وجہ سے دین کا یہ پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا جس کو ہم معاشرت کہتے ہیں. آج ہم اسی معاشرت کے ایک پہلو پر گفتگو کرنا چاہیں گے جس کا نام ہے عزت. اس تمہید کے بعد بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اہم مخلوقات پیدا کی. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما أوصف لكم رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. خلقت الملائکۃ من نور، یہ نوری مخلوق ہے اور اس کی رفتار بھی نور کی رفتار ہے. ان کے ایک دن کا سفر ہماری دنیا کے 1000 سال کے سفر کے برابر ہے. بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے یہ. اللہ نے اس کو نور سے بنایا. وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اللہ نے جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا. یہ دوسری مخلوق ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک نور سے ایک نار سے دونوں دکھائی نہیں دیتے. تیسرے ہم ہیں جو دکھائی دیتے. وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا أُوصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو بنایا گیا اس چیز سے جو تمہیں بتا دیا گیا. کیا کہ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں مٹی سے بنایا گیا. اور جانتے ہیں اس کی تخلیق بھی بڑی عجیب و غریب ہے. ایک تو بنایا گیا نور سے فرشتہ، اور ایک مخلوق بنائی گئی آگ کے شعلے سے جن، اور یہ انسان یہ بنایا گیا مٹی سے. لیکن اس کا بنایا جانا بھی کچھ معمولی نہیں ہے بلکہ بڑے عجیب و غریب انداز سے اس کو بنایا گیا. اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ہم نے تم کو 3 اندھیروں میں بنایا ہے. معمولی ایک سوئی بنانے کے لیے ہمیں اجالے کی ضرورت پڑتی. کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم محتاج ہیں اجالے کے، نور کے محتاج ہیں. اللہ فرماتا ہے تم جیسی خلقت کائنات میں ہے ہی نہیں. اتنی شاندار تخلیق جانتے ہیں ہم نے 3 اندھیروں میں کیے. کمال کی بات نہیں ہے، کمال قدرت. 3 اندھیروں میں، ایک اندھیرے میں آدمی نہیں بنا سکتا. یہاں 3 اندھیروں میں ایسی تخلیق کی گئی ہے. کمال نہیں ہے، یہ کمال قدرت. تو یہ جو تیسرا ہے ہم لوگ یہ مٹی سے بنائے گئے. تو یہ تو دونوں دکھائی نہیں دیتے. نہ دکھائی دینے کے باوجود بھی ہم ان دونوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے.
جبکہ وہ دکھائی نہیں دیتے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والقراءة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم في كتاب المساجد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب المساجد کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 چیزیں کھا لی، پیاز البصل انین پیاز اور لہسن کچی ڈالی اور قرہ. یہ قرہ جو ہے نا یہ آپ گوگل پہ مار کے دیکھیں گے تو بالکل پیاز کی طرح ہی نظر آتا ہے، لیکن بدبو اس کی بڑی خراب ہوتی ہے، بو بڑی خراب ہوتی ہے. قرہ سے بولتے اردو میں اس کو گندنا بولتے ہیں، گندنا. اور اگر میرا حافظ غلط نہیں کر رہا تو انگریزی میں اس کو لیچ بولتے ہیں. لیچ ایسا جو جونک کے معنی میں ہوتا ہے نا ایسا کچھ اس کا لفظ جی. تو جس آدمی نے پیاز کھا لی، لہسن کچی کھا لی اور گندنا کھا لیا یعنی قرہ، تو فلا یقربن مسجدنا فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. مسجد میں داخل نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ مسجد میں فرشتے رہتے ہیں. فإن الملائکۃ تتأذى، فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اب میں سگریٹ نہیں پیتا، میں گٹکا نہیں کھاتا اور میں بیڑی نہیں پیتا. اب میرے بازو میں کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو جائے تو مجھے برداشت نہیں ہوتا، اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے. اور نوری مخلوق تو بہت نفیس طبیعت کی ہوتی ہے، اس کی طبیعت بڑی نفیس ہوتی ہے. وہ کیسے یہ گندگی برداشت کر سکتی ہے جو آدمی کے منہ سے نکل رہی ہو؟ تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے، تو ہم یہ چیزیں کھا کر نہیں آ سکتے. جبکہ ہم انہیں دیکھتے نہیں، وہ ایسی مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی، پھر بھی انہیں تکلیف پہنچانے سے ہمیں منع کر دیا گیا. یہ دیکھیے اسلام کے اندر کتنی فراخ دلی ہے، اور ایک دوسرے کے احترام کا اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے اس کا کس قدر خیال رکھنا ضروری ہے. چلیے اب جنوں کو دیکھتے ہیں. آگ سے جی اس آگ میں حرارت ہوتی ہے اور دھواں ہوتا ہے، برابر ہے. نور میں نہ آگ ہوتی ہے نہ دھواں ہوتا ہے. یہ فرق ہے نور اور نار میں. تو یہ کثیف ہوتے ہیں کون؟ جن. اور نور جو ہوتا ہے نور سے بنا ہوتا ہے، یہ کثیف نہیں ہوتا، بہت لطیف ہوتا ہے. نور لطیف ہوتا ہے اور آگ کے اندر دھواں ہوتا ہے اور حرارت ہوتی ہے، کثیف ہے. تو کثافت کی وجہ سے اس کے اندر لطافت نہیں ہے. اس سے بنایا گیا جنوں کو. ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے دکھائیں گے. دلیل یہ حدیث ہے. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. رواه الترمذي في كتاب الطهارة. حضرت امام الترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الطہارہ کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. اب کسی آدمی نے استنجا کیا اور دیکھا کہ کہیں مٹی اٹھتی نہیں ہے یا پتھر وغیرہ نہیں ہے، ہڈی پڑی ہوئی، یا اسی سے استنجا کرنے چھوٹا یا بڑا عدل ہے جنس جیسے نہیں کیجیے. کہیں گوبر پڑا ہوا ہے روس، اس سے آپ استنجا نہیں کر سکتے، حرام نہیں ہے. علت بتائی نہیں ایسا کیوں ہے. آپ گوبر سے استنجا کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ہڈی سے استنجا کیوں نہیں کر سکتے؟ علت بتائی گئی اس کی علت. فَإِنَّ کیونکہ فَإِنَّ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، یہ اس کی علت ہے. یہ کیا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کا کھانا. ہم دیکھتے ہی نہیں وہ بھی ان کو بھائی بنا دیا گیا. اللہ کے رسول نے ان کو ہمارا بھائی کہا گیا ہے. اور ایک بھائی کو ایک بھائی کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ایک بھائی کو ایک بھائی کے ساتھ تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. ارے ایک بھائی جو دکھائی نہیں دیتا، ایک بھائی کے لیے لازم ہے ان پر تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، تو یہ دوسرا جو دکھائی دے رہا ہے ہر اس سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں. فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. میرا خیال ہے
اس حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رات میں ہم نبی کے ساتھ تھے، اچانک گم ہو گیا، ففقدناہ، گم ہو گئے، تو ہم لوگوں نے سمجھا استطیلا او ارتیلا، اڑا لیے گئے، بولو اڑا لیے گئے، کونوں اڑا لیے گئے، استطیلا اڑا لیے گئے، او ارتیلا، اغتال اغتال اغتیال کا مطلب ہوتا ہے دھوکے سے کسی کو قتل کر دینا، اس کو کہتے ہیں اغتیال، دھوکے سے بے خبری میں کسی کو قتل کر دینا، جس کو اغتیال، اور اس قطارہ کا مطلب اڑا دیے گئے، کوئی اڑا لیا گیا، تو اس تیرا اور تیلا کہتے رات بھر ہم نے ایسی گزاری کہ اس سے بری رات ہم نے گزاری نہیں، فبتنا بشر لیلت، سب سے بری رات ہم نے گزاری، نبی کو جائے جس رات کو، صحابہ کرام کے لیے اس رات سے بری رات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو چاہنے والوں سے پوچھئے، جیسا اس کا محبوب وہ گم ہو جائے تو اسے کیسا لگے؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری جماعت صحابہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے، یہ لوگ بالکل الگ ہیں، یہ بالکل الگ مخلوق ہے، یہ بالکل الگ ہے، ان کے اوپر کہیں بھی آپ ان کو سنوائی نہیں کر سکتے، جو کہے پکے پرلے درجے کا ہے نا، پرلے درجے کا کافی ہے جی، پرلے درجے کا کافی ہے جی، صحابہ کے اوپر آپ ان کو سنوائی کریں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، جانتے اگر صحابہ پر اعتراض کیا گیا، جانتے ہیں یہ اعتراض کہاں جاتا ہے؟ نبی کے اوپر جاتا ہے کہ آپ کی تربیت صحیح نہیں تھی، بعد میں مرتد ہو گئے تو ایسا ہوا، بعد میں لڑے، اسی وجہ سے آپ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ دو جو ہیں صحابہ تابعین، ان میں سے کسی کو بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ کسی نے صحابہ کرام کی آپس کی لڑائیوں کے اوپر بات نکالی، جائے کی تنقید کی، تنقید، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا محبوب کیسا ہے اور اس کی تربیت ہمارے تعلق سے، اللہ بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے، معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر ایسی جماعت کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا، یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ ہیں، کہتے ہیں رات بھر ہم لوگ پریشان ہیں، صبح ہوئی تو دیکھا کہ ہیرا کی طرف سے آ رہے ہیں، بھائی یہ واقعہ مکہ کا ہے، غار ہیرا کی طرف سے آ رہے ہیں، دوڑے سب اللہ کے رسول کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کہا کہ اصل میں کچھ جن آ گئے تھے اور بلا کر لے گئے تھے، تو بہت ساری چیزیں انہوں نے دکھائی، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ ہڈی ہے اور یہ روس وغیرہ۔ بہرحال اس حدیث کا پس منظر یہ گویا ہڈی یہ جنوں کا کھانا ہے، طعام الجن، الاصل طعام الجن والروح آلاف دواب الجن، جن کے جو چوپائے ہیں ان کی غذا ہے روس، گوبر، اور ہڈی وہ طعام الجن، یہ جنوں کا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اگر ہڈی اٹھا لے تو گوشت بھر جاتی ہے، ہم نے یہ سب دیکھا نہیں، نبی نے دیکھا ہوا ہے، نبی نے وہ سب دیکھا، اور نبی نے جو دیکھا ہے کسی اور نے نہیں دیکھا، اور صحابہ نے جو دیکھا وہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، صحابہ نے جو دیکھا وہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، اب ایک آدمی گم ہو گیا ہے تو ملتا ہے تو بتاتا ہے کہ ہم نے جن کو دیکھ کر کے آئے ہیں، اللہ، اور صحابہ دیکھ رہے تھے، رات بھر نہیں ہمارے ساتھ، چاند کو جو ٹکڑے ہوتے دیکھا وہی اترتے ہوئے دیکھی، تو انہوں نے وہ دیکھا جو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ہماری اوقات بھی کیا ہے کہ ہم جماعت کے اوپر ہم کون ہوتے، ہماری اوقات ہے، ہماری اوقات ہے، بہرحال تو یہ ہے فرشتے، ان کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہ دکھائی نہیں دیتے، اور یہ ہے جن، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور ان کا ہمیں خیال رکھیں۔ اب تیسرے ہم رہے، اب اس کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم انسانوں کو نہ روحانی تکلیف پہنچا سکتے ہیں نہ جسمانی، اس کو عربی میں کہتے ہیں تکلیف کو اذا، اذا کا مطلب ہوتا ہے کل
ما أذيت به والأذى اے هو ما يؤلمك، آپ کو جو درد پہنچائے، آپ کو جو تکلیف پہنچائے، کوئی بھی چیز تکلیف پہنچانے والی ہو اسے کہتے ہیں اذا۔ جس چیز سے آپ کو تکلیف پہنچے، درد پہنچے، وہ چیز اذا ہے، اذا سے تکلیف کہتے ہیں، جس کو ہم تکلیف کہتے ہیں عربی میں اس کو اذا کہا جاتا ہے۔ کل ما اذیت به، جس سے آپ کو درد ہو، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، یا کل ما یؤلمک، جس سے آپ کو الم پہنچے، تکلیف پہنچے، وہ اذا، وہ اذا ہے۔ اذا کی تعریف بھی معلوم ہے۔ تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے نہ زبان سے نہ اپنے اعضاء و جوارح سے جس سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچے۔ پہلے روحانی کا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے ہم جسمانی کے اوپر بحث کریں گے۔ جس روحانی تکلیف آپ نہیں پہنچا سکتے، دلیل یہ حدیث ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتناجسنان، لا يتناجسنان دون الثالث فإن ذلك يكره المؤمن والله تعالى يكره أذى المؤمنين، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الاوسط طبرانی کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی اگر ہیں تو ایک آدمی کو چھوڑ کر کے دو آدمی ایک طرف جا کر بات نہ کریں۔ جی تین آدمی ہیں، اب ایک آدمی کو چھوڑ کر کے دو آدمی اٹھ کر ایک طرف ہو جائے، دھیرے دھیرے بات کرنے لگے، سرگوشی کرنا، تو وسپر، سرگوشی کرنا، جی وسپرنگ، کانا پوسی کرنا، یہ حرام ہے۔ لا یتناجسنان، دو آدمی دھیرے دھیرے بات نہ کرے، دون الثالث، تیسرے کو چھوڑ کر، دونا مانے چھوڑ کر، تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہ کریں۔ کیوں؟ علت بتائیے، فَإِنَّهُ يَكْرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكْرَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، اس لیے کہ یہ چیز ایک مومن کو تکلیف پہنچاتی ہے، جو کہ جسمانی نہیں، جسمانی تکلیف ہے اس کو نہیں، اس کو ذہنی تکلیف پہنچ رہی، روحانی تکلیف پہنچ رہی کہ دونوں آدمی مجھے چھوڑ کر کیا بات کر رہے ہیں، شاید میری ہی کوئی بات کر رہے ہیں، میری ہی کوئی بات نکال رہے ہیں، تو اس سے اس کو ذہنی اذیت پہنچتی ہے، روحانی تکلیف پہنچتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر کے سرگوشی نہ کرے۔ کیوں؟ علت کیا ہے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ، اس لیے کہ یہ بات ایک مومن کو ایذا دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مومن کو تکلیف پہنچ جائے، کیا حرج ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ تعالی یکرہ اذی المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مومن کو تکلیف دینا پسند ہے، کہ کوئی آدمی کسی مومن کو تکلیف پہنچائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تمہاری یہ حرکت مومن کو تکلیف دیتی ہے، لہذا یہ چیز اللہ کو تکلیف دینے والی ہے۔ لہذا یہ روحانی تکلیف اور ذہنی تکلیف ہے، یہ جائز نہیں، بالکل بالکل، تو یہ تو روحانی تکلیف ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آدمی کا گھر ہوتا ہے، اب گھر اس کا جو ہے اس طریقے کا کہ آگے نالا ہے، آگے تھوڑا سا اسپیس موجود ہے، وہاں تھوڑی سی جگہ کھلی ہے، اس کو ساحہ کہہ لیجیے عربی میں، یا المتسع کہہ لیجیے، المتسع امام البیت، ساحہ امام البیت، کوئی چیز ہے سامنے جگہ کھلی ہوئی، آپ وہاں گندگی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرف سے جہاں آپ کا مکان ہے، مکان کے آگے جو کھلی ہوئی جگہ ہے، سڑک ہے، اس پر سے آدمی گزرے گا، اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے،
لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو اس کی یہ حرکت یہودیانہ ہے. دلیل یہ حدیث پاک ہے. وعن عامر بن سعد عن ابيه رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہروا افنیتکم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. رواه احمد في مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے اور حضرت عامر بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے فنا کو صاف رکھو. فناء الساحۃ امام البیت, گھر کے سامنے جو اسپیس ہے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے وہاں گندگی نہ ڈالیں. وہاں اب گندگی ارے کیرا ڈال دیتا ہوں, چاہوں کیرا ڈال دیتا ہوں, کیرا ڈال دیتے ہیں وہاں تاکہ گزرنے والا اس کے اوپر سے گر کر کے ہاتھ پیر ہو جائے. منع کیا گیا کہ آپ کیلا اس کا چھلکا ادھر میں نہیں دیکھ سکتے. کیا تعلیم ہے اسلام کا. اللہ, لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندگی کی تعلیم دیتا ہے. یہ تصور ہے, یہ تصور نظافت ہے اسلام, یہ تصور طہارت ہے اسلام کا کہ آپ اپنے گھر کے سامنے جو اسپیس ہے اس کو گندا نہیں کر سکتے. آپ گندگی نہیں ڈال سکتے. وہاں گندگی جا پھینکنے کی جگہ مزبلہ جا بنا مزبلے کے اندر ڈال, کوڑے دان جہاں ہے وہاں جا کے ڈال. ایک برائی اور ہے صاحب, ایک کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے کون جاتے ہیں؟ محترمہ جاتے ہیں. وہ بڑا سوچ رہا تھا, وہ بیچاری ٹانگ کے لے کے جاتی دوڑا دوڑ, وہ ٹانگ کے لے جا رہی ہو, سوت رہا تھا سوتت ہے. تو طہروا افنیتکم, تم لوگ اپنے گھر کے سامنے جو کھلی جگہ ہے, اسپیس ہے, نالا ہے, سب کو اچھا رکھو, پاک رکھو, کیونکہ اس طریقے کی حرکتیں یہودی کرتے ہیں. فإن اليهود لا تطهر أفنيتها, اس لیے کہ یہودی اپنے صحنوں کو اپنے گھر کے سامنے کی جگہ صاف نہیں کرتے. اور بتاتے ہیں کہ ان کے بدن سے خاص قسم کی بو آتی ہے, شاید جہنم کا گندھ ہو رہا ہے, وہ گندھوڑے ہیں پورے, یعنی طبعی طور پر چونکہ ان کا دل گندا ہے بدماشوں کا, لہذا یہ دل کی گندگی ان کے جسموں سے ظاہر ہوتی ہے. اندر سے گندھوڑے ہیں تو بدن سے تو ظاہر ہوتا ہے, گند تو آئے گی, گندھا کا کل. تو طہروا افنیتکم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها, تم لوگ اپنے صحنوں کو پاک رکھو, گھر کے سامنے کی جگہ کو طاہر رکھو, پاک رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہود اپنے گھر کے صحنوں کو اور گھر کے سامنے کی جگہ کو پاک رکھو. یہ تصور ہے. جبکہ آدمی کو وہاں کھڑے نہیں رہنا ہے, کہ کھڑے ہو کر سننا ہے, وہاں تھوڑی دیر کے لیے گزر رہا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر وہ گزر رہا ہے تب بھی آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے, اس لیے کہ ناک سے اس گندگی کو سونے گا تو ظاہر اس کو تکلیف پہنچے گا. یہ اسلام کا تصور طہارت ہے. موٹر سائیکل خرید لی سے باپ, اس نے تو خریدا نہیں, لاڈلا ہے خرید لیا. اب وہ جو سائلنسر ہے وہ بنا رہتا ہے, اس میں ایک معتدل آواز آتی رہتی ہے, وہ کہتا ہے بنوا لیا تاکہ بھڑ 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 کی آواز اور تیز. یہ ابا یہ لے کے نہیں پورے گاؤں کو بتائے گا, پوری گلی کو بتائے گا, دیکھو, اور بھڑ 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 کرتا ہے, جانتا نہیں اس کے بارے میں نے بھی کیا کہا ہے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی عبد اللہ الجدلی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان رسول الله ليس فاحشا لم يكن, فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. رواه أحمد في مسنده.
حضرت ابو عبداللہ الجدلی وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اماں عائشہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا کیا؟ سال تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خلق رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا؟ اب بتانے لگی اگر بیوی کسی کی تعریف کر دے شوہر کی، سمجھو سچ مچ اچھا شوہر ہے، نہیں تو وہ بتا دے گی ٹیڑے ٹیڑے اڑت رہے، یہ بیکار ہوتی ہے۔ ارے بولے اس کو کہتے ہیں بزرگ، تو کہے کہ بزرگ کیا ہوا؟ بولے صبح میں دیکھی، کیا دیکھی کہ ایک آدمی جو ہے ایک بزرگ ہوا میں اڑتے جا رہے تھے۔ کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی، اچھا تب میں ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے ہیں۔ تو اگر بیوی تعریف کر دے شوہر کی، یقیناً شوہر جو ہے یقیناً اعلیٰ درجے سے فرما رہی ہے۔ تم نبی کے اخلاق جاننا چاہتے ہیں، لم یکن فاحشا ولا متفحشا، یہ دونوں چیزیں ہمارے نوجوانوں میں، ولا سخابا فی الاسواق، یہ بھی ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں۔ چلیے تشریح کرتے ہیں، آپ فاحش نہیں تھے اور آپ متفحش نہیں تھے۔ ما الفرق بین الفحش والتفحش؟ ما الفرق بین الفاحش والمتفحش؟ واضح کرتا ہوں، آپ فاحش نہیں تھے اور آپ متفحش نہیں تھے۔ تو فاحش کس کو کہتے ہیں؟ الذی یتکلم کلاما فاحشا، فاحش القبیح، جو بری بات اپنی زبان سے بولے، تو یہ جو بری بات ہے یہ کلام فاحش ہے۔ جی اب تو ایک دوست سے ملتا ہے، کیا ہے تیری ماں، کیا تیری بہن کا، ایسا بولتا ہے۔ دوست سے ملتا ہے، منہ سے جو بات نکلتی ہے ایک دوست کو دیکھنے کے بعد، اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے تیری ماں، تیری بہن وغیرہ وغیرہ، اس سے بات کرتا گالی دے کر، اور سامنے والا خوش ہوتا ہے۔ الذی لا یتکلم کلاما فاحشا، جو کلام فاحش کرے، والفاحش جو قبیح کلام کرے، بری بات ان سے نکالتا ہے، یہ تو ہوا فاحش کا معنی۔ فاحش کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے منہ سے بری بات نکالے تو نکالنے والا فاحش، اور یہ بات جو اس نے نکالی ہے دیکھ اس کو کلام فاحش۔ وما هو المتفحش؟ متفحش کسے کہتے ہیں؟ یجعل الکلام الفاحش دیدنہ وعادتہ، آدمی بری بات نکالنے کو کلام فاحش کو اپنی عادت بنا لے، اپنی طبیعت بنا لے، ایسا برا ہو جائے۔ ایک ہے چلو زبان سے بری بات نکل گئی، فاحش ہوا، اور آدمی جب بھی بولے تو بری ہی بات کیوں سے نکالے، گویا یجعل الکلام الفاحش دیدنہ وعادتہ، اپنی عادت بنا لے رہا ہو، جب بھی بات نکالتا ہے بری ہی بات نکالتا ہے، تو یہ متفحش۔ ھذا الفرق بین الفاحش والمتفحش۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحش بھی نہیں تھے اور متفحش بھی نہیں تھے۔ تیسری صفت بیان کر رہے ہیں، ولا سخابا فی الاسواق، جی ولا سخابا فی الاسواق، سخاب ای سیاح، سیاح چیخنے والے، چیخنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں زور سے آواز نکالنے والے نہیں تھے۔ آدمی کتنی بھی زور سے آواز نکالے، کھٹیا کا جو سائلنسر ہوتا ہے اس سے تو بہت ہی کم رہے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آواز بازار میں نہیں نکالتے تھے، اور تم ہو کہ گلیوں میں سائلنسر بنوا کر کے چلتے رہتے، اور تم نے یہ حلف کھا لیا، قسم کھا لیے کہ پورے محلے والوں کو سکون سے زندہ نہیں رہنے دو۔ یہ سنت تم بتائے گا، کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے، عمل یہ، ٹھیک ہے، ادا ہے، محاذہ ہے، لیکن یہ کون بتائے گا کہ بھائی یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ بازار میں زور سے چیخ کر کے نہیں بولتے تھے، اور تم ہو کہ تمہارے باپ نے موٹر سائیکل میں دیا، تم پورے محلے کی ناک میں بن کیے ہوئے ہو۔ ارے بیمار ہو سکتا ہے آدمی، جانتے ہیں قرآن حکیم کا مطالعہ جب کریں گے تو ایک بات آپ کو نظر آئے گی، میرا موضوع نہیں ہے یہ، تو اشارہ کر دیتا ہوں کہ کان کا تعلق ڈائریکٹ قلب سے ہے۔ جی
کان کا تعلق ڈائریکٹ قلب سے ہے. اسی وجہ سے کہا گیا جس طرح آدمی برا کام نہ کرے ایسے ہی بری بات نہ سنے. کیوں؟ اس لیے کہ سننے کے بعد اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے، پھر دل آرڈر دیتا ہے آپ کو یہ کرنا ہے بھیا. اسی وجہ سے جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو دائیں ہو گئی جہنم مالک بولے گا یہ کیسے آئے گے بھیا، جانا چاہیے تو دائیں طرف بائیں طرف کیسے آئے گا. یہ بڑے بڑے لوگ ہمارے اڈوں پر ہم جاتے دیکھتے رہتے ہیں، یہ بڑے بڑے پیر اور یہ جناب علی ان کا ایٹیٹیوڈ اور ان کا پروٹوکول دیکھ کر کے ایک تو افسوس بھی ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس خطرناک راستے پر بے تحاشا دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. آگے کھائی ہے آپ کی منتظر ہوتے ہیں. تو یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن پر رشک کیا جائے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر جتنا افسوس کیا جاتا ہے. یہ تو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ جہنم اس کی بڑی شدت سے منتظر ہے کہ آؤ بیٹا آؤ، تم مستیاں کر رہی ہو، آؤ مستی نکالتی ہوں، تمہاری ساری مستی نکال دیتی ہوں. ساری مستی نکال دیتی. رسول کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آؤ ہو گیا کام ختم ہوا. موت نے دنیا سے تمہارا تعلق منقطع کیا، اب آ جاؤ ہماری طرف. بتا تم ساری چربی نکال دیتی، ساری چربی نکال دیتی. منتظر ہے اللہ. بند کرو بند کرو. ولا سخابا فی الاسواق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور کرنے والے نہیں. ابو داروں کے جانب پوچھتا ادھر کیسے آئے، کیا کہیں گے؟ اور کہے گا ڈرانے والا تو نہیں آیا تھا کیا، بتانے والا تو نہیں آیا تھا. آیا قالوا بلا، کیوں نہیں آیا. پھر ادھر کیسے آئے؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، سنتے اور عقل میں لاتے. عقل کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا جی، تو گویا کہ سماعت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے. پورے قرآن میں آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سننے کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور ایک خاص ڈیسیبل وہ کان برداشت کر سکتا ہے، ورنہ ایک خاص ڈیسیبل کے آگے اگر آواز گئی تو کان برداشت نہیں کرتا. اور تمہاری یہ آواز یہ تو ممنوع ڈیسیبل سے آگے کی آواز ہے جس سے آدمی کے دماغ کو تکلیف پہنچتی ہے. آدمی اگر ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہے، کوئی ذہنی پرابلم ہے، اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. کون ہوتے ہو تم دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان سے اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے، وہ بازاروں میں ولا سخاوۃ فی الاسواق، یہ آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے اپنی آواز کے ذریعے. جب زبان کی آواز جو منہ سے نکلتے اسے آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ موٹر سائیکلیں اور خامخواہ کے یہ جو ہارن تم نے لگا رکھے ہیں، ہارن کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر سامنے والے کو متنبع کرنا. ہلکے سے آپ اس کو متنبع کریں کہ میں آ رہا ہوں، یعنی ہٹ جاؤ، اس بات کی آواز ہی ہے، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں. ارے ہنستے نہیں لوگ، تمہارے اوپر ہنستے رہے، پاگل نہیں ہو تم. تمہاری یہ حرکت تفلانا ہی نہیں، پاگلانا احمقانہ. ہنستے ہیں تم پر لوگ، یہ تم بڑھنا کرتے ہو گزرتے ہو، یہ تمہاری تعریف نہیں ہو رہی. کمنٹ ہے تمہارے اوپر، تم پاگل قسم کے لوگ، تمہارے گھر کے لوگ پاگل جو تمہیں یہ حرکت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جس سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو، روح کو، بدن کو تکلیف پہنچتا. کون اجازت دیتا ہے؟ ولا صخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے، ولکن یعفو ویصفح، معاف کر دیتے ہیں ادھر ادھر. ہم نے استدلال کیا اس سے فاحش متفحش ولو ولا صخاب. ایک حدیث اور بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ لا رہے ہیں. اس سے پہلے میں حضرت فضیل بن عیاض کا ایک قول ہے
جسے امام خرائطی مکارم الاخلاق کے اندر لائے قول آپ کے سامنے پیش کروں کہ وقال فضیل بن عیاض رحمہ اللہ واللہ ما يحل لك ان تودي كلبا ولا خنزيرا بغير حق فكيف تودي مسلما فكيف تودي مسلما. فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کتے کو یا سور کو بلا وجہ تکلیف پہنچاؤ. یہ تصور ہے. واللہ ما یحل لک ان تؤذی کلبا ولا خنزیرا بغیر حق. بلا وجہ آپ کسی کتے کو اور کسی سور کو کسی خنزیر کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. فکیف تؤذی مسلما. تو آپ ایک مسلمان کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے؟ آپ کو جانوروں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے. امام غزالی نے غالباً احیاء علوم الدین کے اندر یہ لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں. جانوروں کی 3 قسمیں. ایک ہے جو صرف تکلیف پہنچاتا ہے جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، اس کے چکر میں آ گئے ڈنک مار دے کاٹ بیٹھو، یہ تکلیف پہنچاتا ہے. تو جانوروں کی ایک قسم ایسی ہے جو تکلیف ہی پہنچاتا ہے، اور ایک قسم ہے جو صرف اور صرف فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے بکری ہے، بھینس ہے، گائے، جب تک دودھ دے رہے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور جب دودھ دینے کے قابل نہیں رہے تو گوشت بن جاتا ہے. اسے فائدہ پہنچاتا ہے. اور ایک قسم کے جانور ہوتے ہیں جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے گیدڑ ہے، لومڑی ہے، اتنا الگ انداز سے رہتے ہیں. ان تینوں قسموں کے بیان کے بعد غزالی یہ کہتے ہیں کہ اے انسان، سب سے پہلے تم انسان بننا، اور اگر انسان نہیں بننا چاہتا، جانور بننا چاہتا ہے، تو کم سے کم وہ قسم بن جا جو صرف فائدہ پہنچاتا ہے، جیسے بھینس اور گائے بکری وغیرہ. اور اگر تو اس سے بھی نیچے آنا چاہتا ہے تو کم سے کم اس قسم کا جانور بن جائے جیسے گیدڑ اور لومڑی، جو کسی کو نہ تکلیف پہنچاتے نہ فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اگر تو اس کے نیچے آیا جو صرف اور صرف تکلیف پہنچاتے ہیں، تو تجھ میں اور درندے میں، تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب پہلے تو انسان بن جا، اور اگر تجھے جانور بننا ہے تو 2 قسموں میں سے کوئی قسم بن جا. تیسری قسم کبھی بھی مت بننا، اس لیے کہ یہ تیسری قسم تجھے انسانیت کی سطح سے اتار کر کے درندوں کی صف میں اتارنا. بچ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، چلیے پڑھ لینے پہلے روایت اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تؤذوا المؤمنین. پہلے آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا یا معشر الناس، دیکھا یا ایھا الناس، اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس یا معشر من آمن بلسانہ ولم یخلص الایمان الی قلبہ لا حتی اسمع العواتق فی خدورہن لا تؤذوا المؤمنين لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع عورته فيغرقها عليه في بطن بيته. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی معجم الأوسط کے اندر لائے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو یا ایھا الناس، اس کے بعد فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ، اے
لوگوں کی وہ جماعت جو زبان سے ایمان لائی ہے، وَلَمْ يُخْلِصِ الْإِيمَانَ إِلَىٰ قَلْبِهِ، اور اس نے ایمان کو اپنے دل تک خالص نہیں کیا، پہنچایا نہیں ہے. اور آواز آپ کی اس تقریر میں اتنی تیز تھی اور اسپیکر وغیرہ تو تھا نہیں، اور آپ کو دور تک آواز پہنچانی، حتیٰ اسمع اواقف فی خدورہن، یہاں تک کہ آپ نے سنا دیا تمہاری لڑکیوں کو ان کے پردوں میں. دو بات معلوم ہوئی، ایک تو بچیوں کے لیے جب وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھے تو پردہ لازم جی بلا وجہ ان کو گھر سے باہر نہ نکالے. فی خدورہن، پردوں میں رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وحشی معاشرے کے اوپر کام کیا، یقیناً یہ کام بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے دیتے تھے، لڑکیوں کو ان کے اصلی مقام تک پہنچایا کہ تمہاری جگہ کیا ہے، وہاں رہو، تم پردوں کے اندر رہو، تم شمع محفل نہیں کر سکتی. اور اللہ اکبر، کسی کالج میں نہیں گئی کوئی لڑکی، کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ایسی عورتیں وجود میں آئی ہیں. جانتے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اللہ کا سلام، کتنی خوش نصیب عورت ہو سکتی ہے. وہ مشہور ہے بخاری کی روایت کہ حضرت جبریل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمانے لگے کہ حدیث میں پوری حدیث بیان کر چکا ہوں، اس میں آپ دیکھ لیجیے. تو آتے ہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی آ رہی ہے، آدھی خدیجہ تو آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ کھانے یا پینے کی چیز ہے، وہ لا رہی ہیں آپ کو کھلانے کے لیے. بیوی ہو تو ایسی ہو، زندگی تج دے کسی کے پیچھے. اور ہمارا نبی تو ایسا ہی تھا کہ کوئی بھی اس کے پیچھے اپنی زندگی تج دے. اور جب وہ آ جائیں، آ رہی ہیں کچھ کھانے پینے کی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو آپ پہلے انہیں اللہ کا سلام کہیے کہ اللہ نے ان کا سلام بھیجا، اور اس کے بعد ان سے کہیے کہ میں انہیں سلام بھیجا. اور انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ میں نے اپنی اس بندی کے لیے جنت میں ایسا محل تیار کر رکھا ہے، موتیوں کا، ہیروں کا، اور جس کے اندر شور نہیں. جنت میں شور نہیں ہے، دنیا پوری شور سے بنی ہوئی ہے. لا فیہا سخف ولا سخاب ولا نصب، حدیث کے آخر میں ٹکڑا وہی ہے، لا فیہا سخف ولا نصب، جہاں تھکان نہیں ہے. یہاں آدمی آرام کرتے کرتے تھک جاتا ہے. دیکھیں یہ ایسا آرام کہ آدمی آرام کرتے کرتے بور ہو جائے. اللہ نے فرمایا جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آدمی آنے کے بعد ایک تو تھکتا نہیں ہے، آرام سے آدمی تھک جاتا ہو، آدمی پیسوں سے بیدار ہو جاتا ہے، اتنا پیسہ کھاتا ہے، پیسے سے تھک جاتا ہے. جنت کی خصوصیت وہاں شور نہیں ہے، شور نہیں. اور دوسرے وہاں تکان نہیں ہے، بوریت نہیں ہے. یہ جنت کی خاص نعمت. تم نے دنیا کو تو شور سے بھر دیا یار، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے جو جنت میں نہیں ہے. جو جنت میں نہیں ہے تم اسے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور وہ پیش کر رہے پورے معاشرے کے سامنے. تو جب وہ آ جائیں تو اللہ کا سلام کہنا. ایسی عورتیں کسی کالج میں نہیں پڑھی گئی جی، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئی، لیکن مقام ایسا ہے جسے اللہ کا سلام آیا ہے. اللہ اکبر. پتا نہیں سکتے مقام و مرتبہ کیا ہے. مرتبہ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ ہے، اللہ کا سلام تو نہیں ہے، لیکن دفعہ نبی کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت جبرائیل وہاں پر. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں تو ان کو سلام بولیے. تو کہہ رہے ہیں یا عائشہ حضرت جبرائیل، یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قریب کی السلام تمہیں سلام بول رہے ہیں. تو کہنے لگی کہ اللہ کا رسول، کہنے لگی وعلیہ السلام، یعنی وہ دکھائی نہیں دے رہے، پاس میں بیٹھے ہیں وعلیہ کہہ رہی، وعلیہ، اس کا مطلب تو دکھائی نہیں دے غائب ہو، وعلیہ کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہو، بلکہ وعلیہ کہا جائے. اللہ کے رسول ان کے اوپر سلامتی ہو جو تمہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نہیں دیکھ رہے ہیں. بتائیے یہ نبی ہے، سامنے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ایک عام نگاہ اس کو نہیں دیکھ پا رہی ہے، نگاہ نبوی دیکھ رہی ہے. نگاہ کا اندازہ لگائیے، یہ ہمارا نبی ہے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار تو اصلی شکل میں دیکھا ہے اور انسانی شکل میں تو بار بار دیکھتے تھے، وہ وہی لاتے تھے. یہ جبرائیل بیٹھے ہوئے، یہی فرشتہ ہے جو نور کا بنا ہوا ہے اور تمام فرشتوں کا موزوں فرشتہ ہے، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے جو اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھ رہا ہے. اور وہی حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہے تھے. وہ کہہ رہی کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہے. یا رب علیہ السلام، یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اتنا معزز فرشتہ جبرائیل آپ کو سلام بھیج رہا ہے، سلام دے رہا ہے. تو ایسی عورتیں پیدا ہوئی اور بچے ایسے پیدا ہوئے. بچے کیسے پیدا کیے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام، حضرت علی، حمزہ، کیسے کیسے بچوں کو پیدا کیا جنہوں نے تاریخ کا حصہ کر دیا، تاریخ کا دھارا بنا کر دیا. ایسے بچے پیدا کیے ہوں. یہ بے پردہ ہوتا ہے. کتنی بھی تعلیم حاصل کر اگر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اپنا مقام چھوڑ دیا، تو در حقیقت یہ عورتوں کے مقام سے نیچے آ گئی ہیں. یہ عورتیں اسلام کو مطلوب ہیں، ایسے عورتیں اسلام کو نیچے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات شروع کی تو آواز اتنی تیز تھی حتی اسمال آواز کے پاس دور ہی نہ. دو باتیں معلوم ہیں. ایک بات تو معلوم ہے کہ لڑکیوں کو پردے میں رہنا چاہیے، جیسے ہی وہ جوانی کی تحریک میں قدم رکھا ہے. لڑکوں کے ساتھ ان کا میل جول بالکل حرام اور ناجائز ہے. جی. اور دوسری چیز، شریعت کی باتیں جس طرح مردوں کو سنانا چاہیے، عورتوں کو بھی شریعت کی باتیں. حتی اسمال آواز کے پاس خدور ہی نہ، لڑکیوں کے جو پردوں میں تھی اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت ان تک پہنچا دیا. لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور ان کو پردے میں رکھا جائے. یہ دونوں چیزیں، یہ دو چیزیں بتائی میں بہت اہم ہے. دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، دینی باتیں سنائی جائیں اور دوسرے کو پردے میں رکھا جائے. دیکھیے جہاں جائے گی الحمدللہ گھر سنبھال دے گی. آپ نے جو تعلیم دی ہے گھر برباد کر دیتی لڑکیاں جاتے ہیں، اس لیے کہ تعلیم گھر کو سے ملی. حتی اسمال آواز کی تفصیل کو دور ہے. جو جملہ بھی چیزیں غضب کا جملہ ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یخلص الایمان الا قلبہ. کہ دل میں ایمان اترانے سے زبان سے ایمان لائے. ایسا کرو لا توزوا المسلمین، تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. آپ نے پچھلے جملے سے اس جملے کو مربوط کیا کہ نہیں؟ کیا اے وہ لوگ جو زبان سے ایمان لائے ہو، ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں ابھی. لا توزوا المسلمین، مسلمانوں کو مت ستاؤ. مسلمانوں کو ستانے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی صرف زبان سے ایمان لا رہا ہے، ایمان اس کے دل کی گہرائی میں اترا نہیں. گویا اگر آدمی کی حرکت ایسی ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ کہیں میرا ایمان تو گڑبڑ نہیں ہے. میرا ایمان تو گڑبڑ نہیں. لا توزوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. ولا تتبعوا عوراتهم، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. عورت کہتے ہیں عورت مانے کھلی ہوئی. عیب، عورت مانے عیب، کھلی ہوئی. کھلی ہوئی تو اس کو کیا کیا جائے؟ تو کھلی ہوئی ہے اس کو ڈھانپ دو. اور منافقین آئے جنگ احزاب میں آنا ہے، آ کر کے طرح کے بہانے بنا لیں. منافقین آ کر کے بولنے لگے اللہ کے رسول ہمارے گھر عورت ہیں، ہمارے گھر عورت ہیں، یعنی ہمارے گھر کھلے ہوئے تو دیکھنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر بند ہونے چاہیے تو گھر محفوظ رہتا ہے. ایسے ہی عورت کو پردے میں رکھا رہتی ہے. ان بیوتنا عورت. تو عورت کے عیب یعنی اس کو ڈھانپو تب بے عیب ہوتی ہے. ڈھانپو اس کو، عیب ہے وہ، اس کو ڈھانپو بے عیب ہو جائے. تو ولا تتبعوا عوراتهم، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. فإنه من يتبع عورات أخيه، جو اپنے بھائی کی کسی عیب کے پیچھے پڑتا ہے تو يتبع الله عورته، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟
فَيَخْرِقُهَا عَلَيْهِ فی بطن بیتہ، اس کے گھر کے اندر ہی، فی بطن بیتہ، اس کے گھر کے اندر ہی اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. خرق علیہ ذلیل و رسوا کر دینا، اس کو اس کے گھر کے اندر ہی خرق علیہ اسے رسوا کر دیتا ہے. خرق علیہ فضحہ یفضحہ، اس کو جو ہے رسوا کر دیتا ہے. اللہ تبارک. تو یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے دوران یہ کہتے ہیں سبارت مصر، اس لیے کہ یہ ایمان کے منافی ہیں، ایمان کے منافی ہیں. لا تظلم المسلمین. حضرت حذیفہ ابن اسید ایک راوی ہیں، ان کی اس روایت کو امام طبرانی معجم کبیر کے اندر لائیں اور روایت صحیح ہے. پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں روایت کی بات اس طرح. وعن حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم. رواه طبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی اس حدیث کو معجم کبیر کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت حذیفہ ابن اسید ہیں. حضرت حذیفہ ابن اسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دے، من آذى المسلمین فی طرقهم، جو آدمی مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دے. راستوں کی تکلیف کوئی بھی ہو سکتی ہے، تمہاری موٹر سائیکل، تمہاری کار، یہ بیجا قسم کا ہارن جس سے آدمی کو تکلیف پہنچے، راستے میں کچرا ڈالنا، گندگی کرنا، یہ ساری چیزیں آ گئی راستوں میں تکلیف دینے کی. من آذى المسلمین فی طرقهم، جو آدمی مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف دے، راستے میں، وجبت علیہ لعنتهم، تو ان سب کی لعنت اس کے اوپر واجب ہو. وجبت اے اصابت لعنتهم، اس کے اوپر لعنت واجب ہو گئی، لعنت پہنچ جائے گی. کیا مطلب؟ لعنت واجب ہو گئی، لعنت پہنچ گئی، اس کا کیا مطلب ہوا بتا. وجبت علیہ لعنتهم کی تشریح کرتے ہیں. یہ جو راستہ ہے آپ کے ابا کا تھوڑی، آپ کا تو ہے نہیں، آپ کا ہے نہیں وہ راستہ، ہر ایک کا ہے. اب آپ کسی ایسی جگہ تکلیف کی چیز ڈال رہے جو آپ کی نہیں ہے، دوسرے کی ہے. اب اگر وہ آپ کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو حقدار ہی نہیں، وہ حقدار ہے کہ تمہارے اوپر لعنت کرو، اس لیے کہ تمہاری جگہ نہیں اور تمہارے نہیں کر رہا. اگر وہ لعنت بھیجتا ہے، ہاں اتنا ہے علماء یہ کہتے ہیں کہ لعنت المعین جو ہے، کسی آدمی کو یہ کہنا خاص طور پہ تیرے اوپر لعنت ہے، لعنت معین وہ حرام، بعض لوگوں نے کہا. لیکن کہے کہ لعن اللہ من فعل ہکذا، اللہ اس آدمی پر لعنت بھیجے، لعنت کرے جو اس طریقے کے کام کرتا ہے. تو اگر وہ لعنت بھیجتا ہے اس کے اوپر تو در حقیقت یہ لعنت اس کو پہنچ جائے گی. یہ مطلب اس کا من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم، جو آدمی مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے ان کے راستوں میں تو وجبت علیہ لعنتهم، ان کے اوپر ان کی لعنت پہنچ جائے گی. یہ تکلیف کے کتنے کتنے طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں. دیکھو آدمی مر گیا، بیٹے ہیں بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں، وراثت بہنوں کا حصہ مار کر کے بیٹھے. یہ بہن کو ایذا پہنچانا ہے، یہ ایذا کے، اور ایذا کا یہ ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں جو عذاب بتایا گیا ہے وہ کافروں جیسا عذاب ہے. کئی مومنوں کے بارے میں جب کوئی عذاب کی بات آتی ہے تو وہاں خالدن نہیں کہا جاتا، خالدن نہیں کہ اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں کہا جاتا. لیکن جہاں جو وراثت مار لینے کی بات آئی ہے وہاں پر یہ کہا گیا، یہ کہا گیا کہ جو آدمی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے یدخلہ نارا خالدا، دیکھ وہ داخل ہوگا ہمیشہ کی جہنم میں. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ وراثت مار لینے والے کے بارے میں. بھائی لوگوں سے اچھا بہنیں بھی عجیب ہوتی ہیں بیچاری، سیدھی سادھی نہیں دیتی، بھیا نہ دو، اس لیے کچھ معلوم ہے اگر تھوڑا اکڑ کر کے لے لیا تو بھائی لوگ گھر میں داخل نہیں ہونے، تو زندگی میں وہ لیتی نہیں، تمہارا حق ہے وہ
تمہارا عقل لے کیوں نہیں لے لو؟ اور یہ بیچارہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے تاکہ دینا نہ پڑے. تو یتیم ہے نا. ایک تو وہ تمہاری بہن ہے, ایک تو قرابت کا رشتہ ہے, دوسرا اسلام کا رشتہ ہے. ایک تو قرابت کا رشتہ تمہاری بہن, دوسرا اسلام کا رشتہ ہے, دو. اور تیسرے یتیم ہے. یتیم کا مال کھایا جاتا ہے کیا؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. بیٹی بچی یتیم ہے, باپ مر گیا نا, جیسے تم یتیم ہو گئے ہو, بچی یتیم ہے وہ. اگر تم اس کا حق مار لے گے وراثت کے اندر تو تم تو یتیم کا مال کھا رہے ہو, اور حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کیا کھا رہے ہو. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. یہ ظلم اس کی تکلیف ہے جو تم اپنی بہنوں کو پہنچا رہے ہو, جس سے تین طریقے کے تعلقات ہیں. ایک تو قرابت کا رشتہ ہے کہ تمہارے رشتے میں سب سے قریب ہے, اور دوسرے یہ کہ وہ اسلام کا رشتہ ہے, اور تیسرے یہ کہ وہ یتیم ہے. یتیم کا مال تم کیسے کھا سکتے ہو؟ یہ معاملہ چلیے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے دیکھ لیتے ہیں. روایت وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل في بغصن الشجره على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. رواہ مسلم کی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزرا, دیکھا کہ راستے کے اندر ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ درخت کی کوئی موٹی ٹہنی رہی ہوگی, وہ راستے میں گر کر کے راستے کو بلاک کی ہوئی تھی. مر رجل بغصن الشجرۃ علی ظاہر الطریق, وہ بالکل راستے کے اوپر وہ درخت سے ٹہنی وہ گری ہوئی ہے اور راستے کو بلاک کیے ہوئے. ابھی آدمی ادھر سے گزرا, کہنے لگا واللہ لأنحین ھذا عن طریق المسلمین, اللہ کی قسم میں اس چیز کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا کر ہی دم لوں گا. جی, اور اس کو ہٹا دیتا ہے. وہ کہتا ہے لا یوزیہ, اس لیے کہ اس طرف سے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی تو میں اس لکڑی کو اور اس ڈالی کو جو درخت کی ہے میں راستے سے ہٹا دیتا ہوں. معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اس عمل کی وجہ سے فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جنت میں داخل کر دیا گیا. جنت میں داخل کر دیا گیا. دیکھیے نیکی کوئی بھی ہو, بعض لوگوں نے اسی وجہ سے کہا ہے نیکی کتنی بھی چھوٹی ہو اسے غیر اہم مت جانو. ایک چھوٹی نیکی بھی غیر اہم سمجھ کر مت چھوڑو, اس لیے کہ ایک چھوٹی نیکی بھی تمہیں جنت میں پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے. یہ ڈالی جو راستے میں پڑی ہوئی تھی کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. مسلمانوں کو تکلیف تو اس نے ہٹا دیا, راستے پر چلنے والوں کو تکلیف تو اس نے ہٹا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس بندے کو, کیونکہ اس نے دوسرے کی تکلیف کو دور کیا ہے, جہاں اس کو جنت کو داخل ڈالو. اور یہ مسلم کی روایت ہے, اور وہ تو جنت تھا, اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. ایک روایت حضرت ابو ہریرہ کا نام آیا تو ایک روایت اور پیش کر دیتے ہیں. اس روایت کو امام نسائی رحمہ اللہ کتاب الایمان و شرائع کے اندر ہے. حدیث کے ساتھ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. رواه النسائی فی کتاب الایمان و شرائع. حضرت امام نسائی اس حدیث کو کتاب الایمان و شرائع کے اندر راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم وہ المسلم, مسلمان کون, من سلم الناس. یہاں یہ نہیں کہا گیا مسلمان یا مومن, کوئی بھی آدمی ہے, انسان ہے,
من سلم الناس من لسانه ويده، لوگ چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم کوئی بھی ہو، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے مسلمان۔ المسلم من سلم الناس، the people الناس، اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے نہ پہنچے۔ اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، اور مومن وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، لوگوں کے مال محفوظ ہوں، لوگوں کے خون محفوظ ہوں، آدمی بلا وجہ آدمی کسی کا خون نہ بہائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ایک سخت موقف لے کر کے چلتے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا نام دیا جاتا ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حکومت سے فروج اور یہ سب چیزیں جائز قرار دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھا، والمؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، مومن وہ ہے کہ لوگ محفوظ رہیں کہ وہ ہماری عزت کے اوپر حملہ نہیں کرے، خون نہیں بہائے گا، اسی طریقے سے اس کے مال محفوظ رہیں۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، یہ جانتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور آپ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں دکھا رکھتے تھے، لیکن جب امانت رکھنی ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امانت ہماری رکھی، یہ دھیان ہے۔ آج ہم مسلمان جب تک آپ کے پاس 10 روپے ہاتھ میں ہے تب تک آپ کا ہے، سامنے والے کو دیکھ کے بھول جائیے، جی یہ امانت کا معاملہ، یہ امانت کا معاملہ۔ وہاں کافر بھی آپ کی مخالفت کے باوجود بھی، دشمنی اور اناد کرنے کے باوجود بھی امانت، اس لیے کہ آپ کو امین مانتے ہیں۔ امانت داری کا یہ تصور اسلام کے اندر موجود ہے۔ تو من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، آدمی کا خون محفوظ ہو، آدمی کا جو مال محفوظ ہو اور آدمی کی عزت محفوظ ہو، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ اور کسی بھی قسم کی ایذا دہی ہو، کسی بھی پہلو سے ہو، اسلام سختی سے اس پر قدغن لگاتا ہے، سختی سے اس کو روکتا ہے، سختی سے اس کی ممانعت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی سی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔